بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ جو شعر ہے وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے، اور دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے، سرداد نداد در دست یزید، کہ حسین کی شان وہ شان ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، گردن دے دی مگر ہاتھ نہ دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اور حقیقت میں جو کلمہ کو بچایا ہے وہ حسین نے بچایا ہے۔ تو یہاں سے ایک پیغام حسین نے دیا کہ جب سامنے والا تمہیں نظر آ جائے کہ وہ باطل ہے، جب بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ فاسق ہے، جب بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ گناہ گار ہے، جب بات سمجھ میں آ جائے کہ سامنے والا شرابی ہے، تو بات یاد رکھنا، حسین نے پیغام دے دیا کہ گردن دینے کی ضرورت پڑے تو گردن دے دینا، مگر ہاتھ کسی ایرے گیرے کے ہاتھ میں مت دینا۔ اور حسین کے نام پر کچھ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، کچھ لوگ تاشا بجا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے کمروں کے اوپر کٹارے مار رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گربانوں کو پھاڑ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے چہروں پر تماچے مار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم غم حسین منا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، اور ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہم یوں سر عام ان کی محبت کا تماشا نہیں کرتے، یوں سر عام ہم ان کی محبت کا تماشا نہیں کرتے، اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو دے دیا، اپنی جسموں کو سپرد کر دیا، فی سبیل اللہ اموات، انہیں تم مردہ گمان نہ کرو، بے شک بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولٰکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کربلا کی بات چل رہی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ گزرا ہے ہم ہر سال سنتے ہیں، اور ہم سال بیان کرتے ہیں، اور قیامت تک ہم بیان کرتے رہیں گے، اور آپ سنتے رہیں گے، اور اس کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو آج ہمارے پاس دین موجود ہے وہ امام حسین کی وجہ سے، آج جو دین موجود ہے وہ علی اکبر کی وجہ سے موجود ہے، آج جو دین موجود ہے وہ امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے کی وجہ سے موجود ہے۔ کہانی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ محرم آ گیا، لوگوں نے ڈھول نکال لیے، لوگوں نے تاشے نکال لیے۔ نہ، اپنی اولاد کو تاریخ حسین بتائیے کہ یہ ہوا کیا تھا اس دن۔ ڈھول نہیں بجائے گئے تھے، تاشے نہیں بجائے گئے تھے، یہ معاملات نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال ہم شروع سے بات کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال باکمال ہوا تو آپ کے وصال ہونے کے بعد فوراً یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا، اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ اس
حکم نامے کو ادھر لے جاؤ، اس حکم نامے کو ادھر لے جاؤ، اور جا کے کہہ دو کہ آج سے تمہارا امیر المؤمنین یزید بن چکا ہے۔ ایک خط اس نے روانہ کیا مدینۃ المنورہ کے اندر، جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ وہاں کا اس وقت کا جو گورنر تھے وہ ولید بن عقبہ، ان کے پاس جب وہ پہنچا لیٹر، وہ حکم نامہ پہنچا کہ صاحب امیر المؤمنین حضرت معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، اب میں تخت پر بیٹھ چکا ہوں، اب تمہیں چاہیے کہ ہر خاص و عام سے تم بیعت لے لو، اس میں 3 یا 4 نام اس نے خصوص لکھے۔ ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی نام آتا ہے۔ بہرحال ان تمام لوگوں کا نام اس نے لکھا اور کہا کہ پہلی فرصت میں ان تمام لوگوں سے بیعت لے لینا، مطلب اوروں کو تو چاہے تم چھوڑ دینا، لیکن ان 3-4 لوگوں سے تو فوراً بیعت لے لینا۔ بہرحال تو پہنچا تو ولید بن عقبہ کے حکم پر کچھ لوگ امام حسین کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ بات سنی تو امام حسین سمجھ گئے، کیونکہ وہ نواز رسول تھے، وہ سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، وہ سمجھ گئے کہ اب امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں، اور ولید بن عقبہ کے جانے سے پہلے ولید بن عقبہ جو ہے وہ مشورہ کرتا ہے مروان بن حکم سے۔ یہ مروان بن حکم وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مروان بن حکم، جو مروان کا باپ تھا حکم، یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے شیر سے نکال دیا تھا اور اس کے اوپر لعنت فرمائی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، اس کے اوپر لعنت فرمائی تھی، اس وقت مروان اس کی پشت میں تھا، مطلب پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو جو اللہ کے رسول نے لعنت اس کے باپ پر بھیجی تھی، وہی لعنت اس کے اوپر بھی موجود تھی۔ تو جو اتنا بڑا لعنتی ہو کہ جس کے اوپر رسول کی لعنت پڑ چکی ہو، تو اس کی تھنکنگ کیا ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کی وچار کیا ہوں گے، اس کی تھاٹ کیا ہوگی۔ جب اس سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ بات سنو، امام حسین جیسے ہی آئے تو ان سے بیعت لے لو، اگر یہ نہ لے، بیعت نہ دے، تو پھر ان کو قتل کر دو، مار، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین آتے ہیں، امام حسین نے چند ساتھیوں کو لیا، لینے کے بعد ان سے کہا کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ، اگر میری آواز تم سنو کہ میں زور سے بول رہا ہوں تو فوراً آ جانا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی امام حسین اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد ولید بن عقبہ ان کو بتاتا ہے کہ صاحب یہ پیغام آیا ہے، بس امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت قبول کریں۔ اب امام حسین نے فرمایا، سوچا کہ یہ تو میں کسی حال میں کر نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے میں ایک معتبر شخصیت ہوں، میری جو ذات ہے وہ بڑی ذات ہے، میں نواسہ رسول ہوں، میں اس طریقے سے چھپ کر کمرے میں بیٹھ کر بیعت نہیں لے سکتا۔ جس طریقے سے ہم نے ابو بکر صدیق کی بیعت لی، جس طریقے سے ہم نے عمر فاروق کی بیعت کی، جس طریقے سے ہم نے عثمان غنی کی بیعت کی، جس طریقے سے ہم نے مولا علی کی بیعت کی، اسی طریقے سے ہم بیعت یزید کی کریں گے، چوراہے پر کھلے عام لوگوں کے سامنے، ایسے چھپ کر نہیں کریں گے۔ امام حسین یہ کہہ کر چلنے لگے، پیچھے سے مروان نے کہا کہ ابھی ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو، ورنہ پھر بعد میں تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے بات سنی، امام حسین نے کہا کہ کنجر، تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے شہید کرے گا، تجھے پتا ہے تو کون ہے اور تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو وہ سب شانت ہو گئے، پیچھے ہو گئے۔ امام حسین چلے جاتے ہیں، چلے جانے کے بعد امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرے لیے مدینے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ اپنا سامان باندھا جائے، اب یہاں سے ہم مکہ کی طرف کوچ کریں گے۔ بہرحال جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور
ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس امام حسین کو پھر سے بلا کے لاؤ۔ شام کا وقت یا رات کا وقت تھا، امام حسین کے پاس جیسے ہی اطلاع پہنچی، آپ فرماتے ہیں کہ اب شام یا رات کا وقت ہو چکا ہے، ہم صبح دیکھیں گے کہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ اب کی بار اگر جانا ہوا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ رات ہی کے اندر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کی طرف جب روانہ ہو گئے اور مکہ کے اندر جب آپ پہنچ گئے تو آپ کی آمد کا شور تمام جگہوں پر ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت ٹھکرا دی ہے۔ اس بات کو سن کر جو کوفہ کے اندر جو لوگ تھے انہوں کو بڑی خوشی ہوئی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہ کریں، ہم امام حسین ہی کی بیعت کریں۔ ان لوگوں نے خط لکھنا شروع کیے، بہت سارے خط لکھے۔ اتنے لکھنے کے بعد جب امام حسین کے پاس کوئی بات نہ رہی کہ میں ان کو انکار کر دوں، چونکہ کوفہ والے جو تھے وہ لوگ یہ مشہور تھے کہ یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے ہی حضرت علی کو بھی شہید کیا، انہوں نے ہی حضرت امام حسن کو بھی شہید کیا، ان لوگوں نے شہید کیا۔ تو مکہ والوں نے بہت اصرار کیا کہ اے نواز رسول آپ وہاں مت جائیے، ان کی بے وفائی مشہور ہے، وہ لوگ پیسوں کے لالچی ہے، جہاں پیسہ دیکھتے ہیں وہاں لڑک جاتے ہیں، آپ وہاں نہیں جائیے۔ بہرحال جب اتنے خط آئے تو امام حسین نے چاہا کہ ڈائریکٹ میں نہیں جاتا ہوں، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو میں بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں کا معاملہ دیکھیں گے اور اگر بہتر ہوگا تو وہ مجھے خط لکھ دیں گے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہو جاتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد جیسے ہی آپ کوفہ پہنچتے ہیں تو جب پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آ چکے ہیں تو بڑے سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ساتھ ہم امام حسین کے ساتھ لوئل رہیں گے، ہم اس امام حسین کے ساتھ وفادار رہیں گے، ہم امام حسین کے ساتھ جنگ لڑیں گے اگر لڑنے کی ضرورت آئی۔ مگر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ وہاں کا جو گورنر تھے ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد کہی کہ صاحب معاملات یہاں گڑبڑ ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو وہاں جو یزید کا ماننے والا تھا، پیروکار تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے سے یہ گدی سنبھالی نہیں جا رہی ہے تو تم اس سے بھی برخاست ہو جاؤ، ہم یزید کے خلاف نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ ان کے خلاف نہیں گئے تو اس نے ایک لیٹر لکھا یزید کے پاس کہ یہاں جو کوفہ کے اندر جو تمہارا گورنر ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، آپ کسی پاورفل گورنر کو یہاں بھیجیے۔ اب وہ چناؤ کرتے ہیں ابن زیاد کا۔ ابن زیاد کو یزید بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ صاحب اب تم گورنر بن جاؤ وہاں کے کوفہ کے۔ وہ وہاں سے چلتا ہے، چلنے کے بعد کوفہ میں بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ کوفہ آنے کے بعد جیسے ہی وہ رات برات کے اندر آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین آ گئے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اکٹھے ہونے کے بعد جب چلنے کو بالکل راستہ نہیں بچا تو پھر اس کا جو ماننے والا، اس کا جو سپاہی تھا وہ بوکلا اٹھا کہ راستہ چھوڑو، کہ تمہارے شہر کے نئے گورنر آئے ہیں ابن زیاد۔ تو جیسے ہی لوگ سنتے ہیں تو مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اور بہرحال مسلم بن عقیل کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان لوگوں میں تو جو بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو وہ پکڑتا ہے۔ پکڑنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ یا تو تم ان کا ساتھ چھوڑو اور ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جو اس وقت کے بڑے بڑے پیسے والے تھے۔ وہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتے، وہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ پکڑنے کے بعد جب یہ بات چلتی ہے، بہرحال مختصر انداز میں بات میں کہوں تو مسلم بن عقیل کو یہ لوگ تمام کے تمام جو کوفہ والے لوگ تو یہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس رہنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی، آپ کے پاس رہنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی، آپ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ رات کے اندر ایک بڑھیا کے گھر پہ جا کر آپ پناہ لیتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی اتنا بدبخت تھا کہ اس نے یزیدیوں کو بتا دیا، وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ آخر کار مسلم بن عقیل کو وہ پکڑ لیتے ہیں دھوکہ دے کر۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تمہیں امان دے رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ صحیح معاملہ کریں گے، تم تلوار رکھ دو۔ بہرحال مسلم بن عقیل بھی زخموں سے چور ہو چکے تھے، وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ راستے کے اندر ان سے تلوار چھین لی جاتی ہے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بتا معاملہ کیا ہے؟ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ یا تو بیعت کرو یزید کی، تو
مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ تو جانتا یہ ہو نہیں سکتا. بولا پھر شہادت کے لیے وہ تو بولے تیار ہے, ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں. بہرحال جب یہاں پہ ایسا معاملہ دیکھا اور یہاں پہنچنے کے بعد مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ یہاں کے انتظامات, کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے تھے, تو خط پہنچ گیا تھا مکہ. امام حسین بھی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے. بہرحال یہاں مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا اور وہاں سے امام حسین بھی چل جاتے ہیں. بہرحال تفصیل بڑی لمبی ہے, انشاءاللہ میں آگے اگلے جمعے کو اس کے بارے میں بیان کروں گا. آج جو بڑی مختصر انداز میں کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں, میسیج یہ کہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ تعزیہ بنانا حرام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا, جس طریقے سے آج کے اس دور میں تعزیہ بنایا جاتا ہے, گھمایا جاتا ہے, ڈھول بجایا جاتا ہے, تاشا بجایا جاتا ہے, یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہے, بالکل بھی جائز نہیں ہے. بالکل اس کی ایک صورت تھی, صرف ایک صورت, لیکن اب وہ باقی نہیں رہی ہے. اس لیے فتویٰ یہی ہے کہ جو مروضہ تعزیہ داری ہے وہ حرام ہے. اس کی ایک صورت یہ تھی کہ جس طریقے سے ہم خانہ کعبہ کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں, جس طریقے سے مدینے کی تصویر ہم گھر میں لگا لیتے ہیں, اگر اسی طریقے سے ہو بہو امام حسین کے روزے کا اگر نقشہ بنا لیا جائے تو جائز ہے, لیکن اس کو بھی گھمانا جائز نہیں ہے. اس کو بھی ایک جگہ رکھ دیا جائے اور اس پر صرف مرد حضرات آئے, عورتوں کو اس پہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہے. اور آنے کے بعد صرف تصور کیا جائے, نہ وہاں پہ آ کے منت مانی جائے, نہ وہاں پہ آ کے اس کا طواف چکر لگایا جائے, نہ وہاں پہ آ کے صاحب جو کھوپرے وغیرہ لڑکائے جاتے ہیں نہ وہ کیے جائے. یہ بالکل ناجائز و حرام ہے, بالکل نہ. آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو امام حسین کے نام پر سبیل لگائیے, امام حسین کے نام پر لوگوں کو شربت پلائیے, امام حسین کے نام پر لوگوں کو بریانی کھلائیے, غریبوں کی مدد کیجیے, بے سہاراؤں کی مدد کیجیے, جو آپ کے محلے میں بیوہ ہے اس کی آپ مدد کیجیے, جو آپ کے محلے کے اندر غریب ہے ان کے گھر میں راشن نہیں ہے, امام حسین کے نام پر ان کے گھر میں راشن بھروائیے, یہ جائز ہے. آپ شربت پلانا چاہتے ہیں بالکل پلائیے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, ارے او ظالموں جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا شربت حرام ہے, میں کہوں گا واہ رے واہ, کیا وفاداری نبھائی ہے تو نے کہ تو ہندو اور کافروں کو شربت پلاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے تو نے کانوڑ یاتری والوں کو شربت پلایا ہے. بتا تو کس منہ سے امام حسین سے کہے گا اور ان کے نانا سے کہے گا کہ اے نانا, امام حسین کے نانا, اے میرے نبی جو تیرے نام پر, جو تیرے نواسے کے نام پر شربت پڑتا تھا اس کو تو ہم نے حرام کہہ دیا. جو ہندو کانوڑ یاترا لے کے نکلتے تھے ہم ان کو شربت پلاتے تھے. اب بتاؤ تمہاری وفا کس کے ساتھ ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے ساتھ ہے. جو لوگ ہندو اور کافروں کو شربت پلائے ان کے مذہبی تہواروں پر اور وہ جائز ہے, اور امام حسین کے نام پر کوئی شربت پلاتے تو یہ ناجائز ہے. آپ سوچئے تو صحیح, یا آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی کان کھول کر سنیں جو محرموں پر ڈھول بجاتے ہیں, جو محرموں پر تاشے بجاتے ہیں, وہ بھی کان کھول کر سن لے اور اپنی اولادوں کو بھی سنائے اور سمجھائے, اور نہ سمجھے تو مارو ان کنجروں کو, مارو ان کنجروں کو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ کی لاش اگر گھر میں پڑی ہو تو تم ڈھول نہیں بجاؤ گے, تمہاری ماں کا لاشا گھر میں پڑا ہو تم ڈھول نہیں بجاؤ گے, تمہارے بھائی لہو لہان تمہاری گود میں ہو تم ڈھول نہیں بجاؤ گے, تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہو تم ڈھول نہیں بجاؤ گے, تم تاشے نہیں بجاؤ گے. جب تم اپنے باپ کی, اپنی ماں کی نہ برسی پہ, نہ 2 سال کی فاتحہ پہ, نہ 10 سال کی فاتحہ پہ نہ ڈھول بجاتے ہو, نہ تاشے بجاتے ہو, نہ میک اپ کر کر اپنی بیویوں کو لے کر, اپنے خاندان والوں کو لے کر گھومنے کے لیے اور تفریح کرنے کے لیے نہیں جاتے ہو, تو امام حسین کی شہادت پر ظالموں تم کیسے چلے جاتے ہو؟ کیسے تم اپنی بیٹوں کو ڈھول دلا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ صاحب بچہ نہیں مان رہا, بچہ نہیں مان رہا. جب تیرا باپ مرے باپ, پھر تیرا ڈھول بجائے نا تیرا بیٹا, پھر ہم دیکھیں گے. جب تیری ماں مرے اور تیرا بیٹا ڈھول بجائے پھر ہم دیکھیں گے تو اسے کیسے بجانے دیتا ہے. تیری بہن اور بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہو پھر ہم دیکھیں گے کہ تو ڈھول کیسے بجانے دیتا ہے. جب تیرے بھائی بہن
جوان جوان بھائیوں کو شہید کیا اور قتل کیا جا رہا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ تو ڈھول بجانے کو کیسے کہے گا؟ صحیح، بالکل صحیح۔ اپنے گھر والوں کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتے اور امام حسین کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہو اور نام دیتے ہو سنیت کا؟ بالکل نہیں، یہ سنیت نہیں ہے۔ بات کا فتویٰ دیتا ہوں اپنے امام کے حوالے سے، امام احمد رضا کے حوالے سے، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں، بے شک، بالکل بالکل حرام ہے۔ اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں سنی اور ڈھول بجاؤں، میرے سامنے لے کے آؤں، میں اس کی سنیت نکالتا ہوں۔ یہ کوئی سنیت نہیں ہے، سنیت یہی ہے کہ ڈھول بجانا بالکل حرام ہے، بالکل۔ چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ بیاہ ہو، کیسا ہی معاملہ ہو، ہر حال میں ڈھول بجانا حرام ہے، بالکل حرام ہے، کوئی جائز نہیں ہے، یہ شرعی فتویٰ ہے۔ اور جو لوگ جائز کہتے ہیں، میں کہوں گا تیرا باپ مرے نا اس دن تو ڈھول بجا لیو، ہم تیرے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، مگر ہم امام حسین کی شہادت پر ڈھول بجانے نہیں دیں گے۔ بالکل صحیح۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنی اولادوں کو نہیں سمجھ رہے مارے ان کو، اور سمجھائیں کہ اس دن امام حسین کو شہید کیا گیا۔ یزیدیوں نے ڈانس کیے، یزیدیوں نے ڈھول بجائے، یزیدیوں نے یاشیہ کی۔ امام حسین کے ماننے والوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، بے شک۔ امام حسین کے ماننے والوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، امام حسین کے ماننے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فاتحہ کراتے ہیں، ان کے اصال ثواب کرواتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے نام پر سبیلیں لگواتے ہیں، ان کے نام پر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ امام حسین کے ماننے والے۔ امام حسین کے ماننے والے ہو نمازی بنو، بے شک۔ امام حسین کے ماننے والے ہو روزہ رکھو، امام حسین کے ماننے والے ہو اللہ نے پیسہ دیا ہے حج کرو، امام حسین کے ماننے والے ہو پیسہ دیا ہے زکوٰۃ دو، یہ ہے حسینیت، اسے کہتے ہیں حسینیت۔ ڈھول تاشے کو حسینیت نہیں کہتے، یاد رکھیے گا اس بات کو، جو اس بات کا فتویٰ دے یاد رکھیے گا وہ گمراہ ہے، بالکل گمراہ ہے وہ، علی اعلان اس بات کا۔ بہرحال میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔